جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امریکی کانگریس میں افغانستان سے متعلق ایک اہم رپورٹ پیش ہوئی ہے، اس پر بحث ہوئی ہے، اس کی تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ سب کیا کیا انکشافات کیے گئے ہیں۔ ایک تو پہلے کتنے کھرب ڈالر جو ہے اس جنگ میں امریکہ نے جھونکے اور کیا حاصل وصول کر کے واپس گیا ہے، اور اب جب کہ اگر وہاں پہ طالبان کی حکومت قائم ہوتی ہے، امریکہ اور طالبان جو حکومت ہوگی اس کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی، اس بارے میں بھی اس میں کوئی بہت دیکھیں، یہ کانگریشنل ریسرچ سروس کی رپورٹ ہوتی ہے، یہ یو ایس سینٹ کی اندر باقاعدہ پیش کی جاتی ہے تقریباً ہر 2 سال 3 سال کے بعد، نارملی وہ 1 سال بعد بھی کرتے ہیں، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے جب ایک سچویشن ان کی اپروو کی ہوئی کمپلیٹ ہوتی ہے۔ مطلب 2003 میں پہلی رپورٹ پیش ہوئی تھی یو ایس پاکستان ریلیشنز، اور اس نے یو ایس پاکستان ریلیشن کے بارے میں اس میں پہلی دفعہ کھل کے آیا تھا کہ 57,000 دفعہ سارٹیز ہوئی ہیں، یہ اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے، سارا کچھ۔ یہ انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے گزشتہ 3 سالوں کی، اچھا، کہ جن 3 سالوں میں ہم نے افغانستان سے نکلنے کا اپنا پروسیس کمپلیٹ کیا۔ اس سے پہلے وہ رپورٹ پیش کرتے رہے ہیں، لیکن اس سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ 3 سال میں نکلنے کا ہم فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ ہم 2,400 ارب ڈالر اس میں چھونک چکے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے تقریباً 800 ارب ڈالر جو ہے وہ خالصتاً صرف ان کی جو ہے فوج کو بنانے، تربیت دینے پہ، نہیں بنانے میں، پر اس کے اندر تربیت ساتھ اس کا ایک حصہ ہے جس کے اندر ان کے ہوموی ٹینک دیے، ان کو جہاز دیے، ان کو سب کچھ دیا، دنیا کی بہترین ایکوپمنٹ جو اویلیبل تھی ان کو دی گئی تاکہ یہ وہاں پر اپنے آپ۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ان کو 5 ارب ڈالر، اور اس میں ایک اور بات کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ صرف اکیلا امریکہ نہیں کرتا رہا، اس نے جو ہے کہ بیلنس کمنگ فرام دا یو ایس پارٹنرز، یعنی 6 ارب ڈالر دوسرا تھا، 1 ڈالر دوسرے سے چندہ بھی کرتے، تو بھی دے 6 ارب ڈالر ان کو تنخواہوں میں اور سارا کچھ وہ دیتے رہے، اور وہ وہاں پر انہوں نے وہاں پر خرچ کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کا انفراسٹرکچر بنانے میں، ان کی انٹرنیٹ سروسز، یہ وہ ہسپتال، شہر جہاں پہ تھے ان پہ روڈ، تیل خانے، ان کے اندر بھی ہم نے تقریباً کوئی 700-800 ڈالر خرچ کیے۔ لیکن وہ کہتا یہ ہے کہ اس سارے سینیریو کے باوجود پوری کی پوری افغان فورسز جو تھیں ان کے اندر 2-3 چیزیں ایسی آئیں کہ جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی۔ صحیح ہے۔ ایک انہوں نے یہ کہا کہ افغان فورسز جو تھی ان کے اندر ایک کور لیول کی کرپشن آئی ہے، اور اس کرپشن کو ہم نے بار بار رپورٹ کرنے کی کوشش کی، ہم نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن ہوا یہ کہ ہمارے ہاں ان کے ڈسیڈنٹس جو تھے، بگوڑوں کا اضافہ ہوتا چلا تھا۔ اچھا، جس کو بندوق ملتی تھی وہ بیچ کے ساتھ ہی بھاگ جاتا تھا، اس طرح سے کافی چیز ہوتی۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیصلہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ ایک ان اینڈنگ وار بنتی چلی جا رہی تھی، لیکن اصل حصہ وہ ہے جو یہ ہے کہ طالبان کے ایگریمنٹ کے بعد کیا ہوگا۔ اس میں بہت سارے انکشافات ہیں۔ ایک تو اصل انکشاف یہ ہے کہ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ طالبان نے ہم سے ایک قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ امریکہ اگر ہم سے ایگریمنٹ کیا کہ نکلا ہے تو پھر امریکہ ہماری حکومت کو بھی تسلیم کرے گا۔ اچھا، اور انہوں نے کرے گا، ویسے یہ لکھا ہوا ہے، ان کنٹراسٹ اے ریسنٹلی ڈی کلاسیفائڈ نیشنل انٹیلیجنس کونسل اسیسمنٹ، یہ ان کی اسیسمنٹ کہتی ہے that while the Taliban desired for foreign aid and legitimacy might marginally moderate its conduct over time، کہ طالبان جو ہیں وہ چونکہ لیجیٹیمیسی چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ بھی قبول کرے، تو وہ کچھ عرصے کے لیے اپنے اس رویے کو ترک کر دیں گے جو سختی کا تھا۔ اس کے سپورٹ میں وہ کہتا ہے کہ ہلمند کے پروونس میں طالبان جو تھے وہ وہاں گئے ہیں، اور انہوں نے اس 2001 والی سختی نہیں دکھائی جو سختی 2001 والی ہوتی تھی سوسائٹل کنٹرول کی، کہ پردہ کرواؤ تو یہ کرواؤ تو نمازیں پڑھواؤ تو داڑیاں دیکھو تو یہ چیزیں انہوں نے نہیں کیا، جس سے لگتا یہ ہے کہ طالبان جو ہے آئندہ بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ شور مچاتے پھر رہے ہیں کہ وہ ان کو تسلیم نہیں کرے گا ان کو۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے بجٹ کے اندر 2024 تک یہ سارے کا سارا بجٹ میں ریفلیکٹڈ ہے کہ ہم 2 سے 3 ارب ڈالر جو ہے وہ دیں گے، اور وہ بجٹ کے اندر اس لیے ریفلیکٹڈ رکھا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پیسے کو دینے کے بعد ہم وہاں پر ہیومن رائٹس کی سچویشن اور عورتوں کے حقوق کا تھوڑا سی بارگین کر سکیں گے، اور طالبان کو جی بھی یہ پیسے کی ضرورت ہوگی۔ تیسرا انہوں نے پاکستان کے بارے میں ایک عجیب و غریب سٹیٹمنٹ دی ہے، اور مجھے چاہیے، میں درخواست کروں گا فورن آفس سے کہ اس رپورٹ کو پڑھیں اور رپورٹ میں اس کا جواب دیں، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ بہت سیریس الزام ہے پاکستان کے بارے میں۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے پاکستان جو ہے وہ چاہتا یہ ہے
کہ اصل میں جو مزید کہتے ہیں ڈسپائٹ آفیشیل پاکستان لیڈرشپ اسٹیٹمنٹ ٹو کنٹری اسلام آباد میں ویو اے ویک اینڈ ڈیسٹیبلائزڈ افغانستان کہ ایک کمزور افغانستان. یہ تو الزام ہے, یہ پھر وہی یہ الزام ہے بھائی اگر وہ ویک ہے تو ہمیں اس کا کیا فائدہ کیا ہے. اچھا وہ چاہتے یہ ہیں کہ بنیادی طور پر انڈیا کا جو ہے وہاں انفلوئنس ہے وہ ختم ہو. اچھا یہاں پر ایک انہوں نے اور چیز جو ہے جو ہم پہلے کہہ رہے تھے وہ انہوں نے ایکسیپٹ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں طالبان ایز اے ریلیٹیولی فرینڈلی اینڈ ریلائبلی اینٹی انڈیا ایلیمنٹ انڈیاز ڈپلومیٹک اینڈ کمرشل پریزنس ان افغانستان اینڈ یو ایس ریٹورک سپورٹ فار اٹ. یعنی امریکہ کہتا یہ ہے کہ انڈیا کی وہاں پریزنس اور ہماری سپورٹ اس کو, یعنی یہ ہمارا دوست تھا اور یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس کو سپورٹ کیا اور یہ ایکسیپٹ کر رہی ہے اور وہ جو ہے پاکستان کے لیے مسئلہ پیدا کر سکتی ہے ڈیپر ڈیفنس ریجن کا. یہ ایک تو یہ تیسری چیز جو اس رپورٹ کے اندر اہم ترین چیز یہ ہے وہ یہ کہتا یہ ہے کہ ہم اس بات پر اندازہ ہو چکا ہے کہ ہم نے جو وہاں پر افغان حکومت قائم کی, ہم نے وہاں جو پیسہ خرچ کیا, ہم نے وہ دنیا کی بہترین ٹریننگ انفیوز کی, اس کے بارے میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جب تک کسی خطے میں ایک قومی جذبہ موجود نہ ہو یا ایک نیشنل کاز موجود نہ ہو اس وقت تک دنیا کی بہترین ٹریننگ, دنیا کا بہترین ایکوپمنٹ وہ کسی کام کا اور کسی فائدے کا نہیں ہوتا. اور ہم یہ سجیسٹ کریں گے کہ اگلے اس بجٹ کے اندر افغانستان میں کم سے کم اس چیز کو بھول جائیں کہ آپ پیسے دیں گے یا کریں گے. ہاں طالبان کے ساتھ اگر اگریمنٹ ہوتے ہیں تو, اور اس میں ایک یہ بھی سجیسٹ کیا گیا ہے کہ طالبان آپ کے دشمن نہیں ہو سکتے اگر ان کو اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹلی ملک چلانے دیا جائے, اور اگر وہ ملک اپنے حساب سے چلا دیتے ہیں اور کسی نہ کسی حد تک آپ کی چیزوں کو تبدیل کر لیتے ہیں اور آپ کو فیس سیونگ مل جاتی ہے کہ وہاں ہیومن رائٹس کی سچویشن بہتر ہے تو پھر آپ اس کو چل سکتے. ایک تو یہ ہے. اب سچویشن یہ ہے دوحہ کی سچویشن یہ بن چکی ہوئی ہے کہ طالبان نے دو آفر, ایک تو یہ ہے کہ وہ اٹھا, اور اگر نہیں ہوتے تو جس کے پاس جتنا ملک ہے اتنا اس کو شیئر دے دو گورنمنٹ میں, اور جس کے پاس جتنا. اب وہ آپ سوچیں نہیں کیا اشرف غنی کو شیئر دینے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں, طالبان کہتے ہیں انکلوسیو, وہ جو اس نے کہا سہیل چین نے کہ ہم کابل کو صرف کابل میں, انہوں نے کہا صرف اس وقت عثمان صاحب یہ ہے کہ پورے افغانستان سے جو بھی ان کا بندہ تھا نا جو سمجھتا تھا کہ میں طالبان کے ساتھ وہ کابل پہنچ چکا ہے. کابل اس وقت سب سے بڑا ریفیوجی کیمپ بن چکا ہے. کابل اس لیے پہنچا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جب یہاں سے انخلا ہوگا, امریکن ایمبسی کے اوپر ہیلی کاپٹر آئے گا تو ہم بھی لٹک کے نکل جائیں گے. اچھا, یعنی غزنی سے جو آج کے مناظر تھے کہ ایک جگہ پہ قبضہ کیا اور وہاں کے گورنر کو طالبان نے کیا بجائے نقصان پہنچانے کو انہوں نے کہا جاؤ یار آرام سے جاؤ, وہ کہتے جاؤ کابل جاؤ. یہ جو رویہ چینج ہوا ہے کیونکہ طالبان کہتے یہ ہے کہ ہمیں کابل کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں 1994 سپٹمبر میں قندھار میں طالبان نے قبضہ کیا تھا اور اپریل 1996 تک پورے افغانستان پہ ملا عمر قندھار سے بیٹھ کے حکومت کرتا ہے, تو انہوں کابل کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کابل آپ رکھ لیں, کیا کر لیں گے آپ کابل میں بیٹھے رہیں, آپ کابل میں جہاز سے بے شک خوراک پہ پھینکیں کچھ کریں. وہ سارے لوگ جو کہ آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے جو بلنکن کو سینٹ میں بلا کے کہا گیا کہ یہ 20,000 لوگوں کی درخواستیں تمہارے پاس آئی ہوئی ہیں, یہ امریکہ کے وفادار لوگ تھے, پہنچ بھی گئے ہیں بہت سارے, یہ بھی چلے جائیں گے نا. اب یہ وہ اچھا ہوتا کیا ہے عثمان صاحب, یہ جب وہاں جاتے ہیں نا تو ان کو اکیلے چھوڑا نہیں جاتا, ان کو آئندہ کے آنے والی وقت کے لیے تیار کیا جاتا ہے. میں نے کئی دفعہ اس ٹی وی پہ کہا ہے کہ حامد کرزئی کا بھائی جو تھا یہ وہاں پر کوئٹہ میں سیٹلائٹ ٹاؤن میں حکیم بلوچ صاحب کا کرایہ دار تھا. حکیم بلوچ صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے, اس نے کہا کہ آئندہ اگر افغانستان میں حکومت آئی تو میرا بھائی صدر ہوگا, اور حکیم اور احمد کرزئی امریکہ میں بیٹھا ہوا تھا. یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو باقاعدہ پلان کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج نہیں کل 15 سال بعد 20 بعد اگر کبھی امریکہ کو پھر اسٹریٹجک ضرورت پڑی, پھر کو ضرورت پڑی تو پھر یہ لوگ پھر دوبارہ کام آئیں گے. یہ حالت. چلیں جی دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور کیا حالات ہوتے ہیں. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ ملاقات کریں گے آپ سے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.